بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیاً اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کے اعراب کی اصناف میں سے پہلی 3 اصناف کا اعراب پڑھ لیا، جو کہ یہ تھا کہ پہلی صنف میں حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی، اور یہ اعراب مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری صنف کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ ہوگی، اور یہ اعراب جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری صنف میں ہم نے یہ پڑھا کہ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوگی اور حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ ہوگی، اور یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ چوتھی صنف کے بارے میں فرمایا الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء ویختص بالاسماء الستة مکبرة موحدة مضافة الى غیر یاء المتکلم وہی اخوک وابوک وحنوک وحموک وفوک وذو مال، تقول جانی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک وکذا البواقی۔ حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ، یہ ہے جی چوتھی صنف۔ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ اچھا، اس میں مصنف نے کچھ قیودات بیان کی ہیں، ہم اس کی مثالیں لکھنے کے بعد ان کی طرف بھی آتے ہیں۔ حالت رفع میں کیا فرمایا؟ جاءنی اخوکا، جاءنی رأیت اخاکا، مررت اس میں دیکھیں حالت رفعی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ، حالت نصبی اور حالت جری یا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں کچھ قیودات ہیں، اگر وہ قیودات پائی جائیں تو پھر یہ اعراب ہوگا۔ اسماء ستہ کا حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ اگر وہ قیودات موجود ہوں تو پھر یہ اعراب ہوگا، اگر وہ قیودات نہ ہوں تو پھر جو جو کم ہوتی جائے گی اسی حساب سے اس کا اعراب آتا جائے گا۔ یہ کپڑا دیجیے گا، بیٹھیں آپ۔ سب سے پہلی قید کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہوں جی؟ مکبرہ۔ اگر مکبرہ نہیں ہے، اگر اسماء ستہ مصغرہ ہیں، کیا ہیں؟ مصغرہ، تو پھر ان کا اعراب بالحرف نہیں ہوگا بلکہ پھر اعراب بالحرکت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور اعراب بالحرکات الثلاثہ ہوگا، یعنی حالت رفعی
ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ فعیل کے وزن پر، جانی اخیو کا، رأیت اخیا کا، مررت بی اخی کا۔ اخیون فعیل کے وزن پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یہ مکبرہ نہ ہوں بلکہ مصغرہ ہوں تو پھر حالت رفع ضمہ کے ساتھ، نصبی فتح کے ساتھ، جری کسرہ کے ساتھ۔ مکبرہ ہوں تو پھر اعراب الحرف ہوگا، مصغرہ ہوں تو پھر اعراب الحرکت ہوگا۔ اس میں دوسری قید یہ لگائی تھی موحدۃً، یہ مکبرہ ہونے کے ساتھ ساتھ موحدہ بھی ہوں، یعنی مفرد ہوں۔ اگر یہ مفرد نہیں ہوتے، فرض کریں یہ کیا ہوتے ہیں، تثنیہ ہوں، یا جمع ہوں، تو پھر ان کا اعراب تثنیہ اور جمع والا ہوگا۔ تثنیہ کا اعراب تثنیہ والا، جمع کا اعراب جمع والا، جس کو آگے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اچھا، مضافۃً الی غیر یا المتکلم، تیسری قید یہ ہے کہ وہ یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، غیر کی طرف۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو پھر اعراب یہ نہیں ہوگا۔ پھر کون سا اعراب ہوگا؟ پھر اس کا اعراب آگے آ رہا ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ تینوں حالتوں میں تقدیری، جی جی، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری اعراب ہوگا، لفظی اعراب نہیں ہوگا۔ اور ایک پانچویں صورت وہ بھی اس سے الگ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی ٹوٹل 6 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اچھا جی، وہ کون سی ہے؟ اگر یہ مضاف ہی نہ ہو، اضافت ہی نہیں، بغیر اضافت کے ہیں، تو پھر بھی ان کا اعراب کون سا ہوگا؟ یہ والا ہی ہوگا۔ ہاں جی، مضاف نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اعراب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں تقدیری اعراب ہوگا، اس صورت میں اعراب بحرکات ثلاثہ لفظیہ ہوگا۔ جانی اخن، رأیت اخن، مررت باخن، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس صورت میں کیا ہوگا؟ تقدیری، جانی اخی، رأیت اخی، مررت باخی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جمع ہو تو پھر وہی جمع والا اعراب،
اور تثنیہ ہوں تو پھر کون سا اعراب ہوگا؟ تثنیہ والا اعراب ہوگا۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے اسم کے اعراب کی چوتھی صنف یعنی حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ، اور یہ اسم اعراب جو ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں اس کے ساتھ خاص ہے، تفصیل سے پڑھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا